بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے قابل احترام سامعین، جیسا کہ آج کی یہ نشست فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف امام کے پیچھے خاموش رہتے ہیں اور امام کے قرآن کو سنتے ہیں، لیکن بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، آپ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ تو اس شبے کے، اس وسوسے کے جواب کے لیے یہ نشست رکھی گئی ہے، یہ بیان رکھا گیا ہے، یہ مجلس رکھی گئی ہے۔ پہلے تو میں آپ کے سامنے اپنے دلائل رکھوں گا کہ ہم امام کے پیچھے جو خاموش کھڑے رہتے ہیں اور سنتے ہیں امام کے قرآن کو، تو اس کے متعلق کیا دلائل ہیں، پہلے تو وہ دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد ان حضرات کے دلائل کا جواب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جہاں تک بات ہے ہمارے دلائل کی، تو الحمدللہ اس مسئلے میں بھی ہمارے پاس قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ کی مبارک احادیث ہیں اور صحیح سند کے ساتھ ہیں، اور اسلاف بھی ہمارے ساتھ ہیں اس مسئلے میں، جیسا کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جب حوالے پڑھے جائیں گے تو آپ سنیں گے اور ان کو جو ہے وہ سمجھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ پہلی جو دلیل ہے ہماری اس مسئلے پر، وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے، آیت نمبر 204، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہماری یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کی پہلی دلیل جو ہم نے پہلی آیت جو بطور ہم نے دلیل کے پیش کی ہے۔ اس کی تشریح میں آپ کے سامنے سب سے پہلے صحابہ کرام سے رکھوں گا، اور صحابہ کرام کے تشریح کے متعلق، صحابہ کرام کی تفسیر اور تفسیری روایت کے متعلق آپ احباب اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ مفسرین یعنی محدثین کرام یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو تشریح ہوتی ہے یا جو تفسیر ہوتی ہے آیت کے تحت، وہ حدیث مسند کے حکم میں ہوتی ہے، حدیث مسند کے حکم میں ہوتی ہے۔ یہی بات امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی مستدرک حاکم میں لکھی ہے۔ آپ یہ عبارت ذرا سن لیں، ہمارے پاس یہ مستدرک حاکم موجود ہے کہ امام حاکم کیا لکھتے ہیں، آپ ذرا یہ عبارت سن لیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ أَنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ، کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابی کی تفسیر مسند حدیث کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی تفسیر میں آپ کے سامنے اب پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے متعلق کیا فرماتے ہیں، یہ میرے پاس تفسیر ابن جریر ہے، آپ ذرا یہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ فی صلاۃ المکتوبۃ وقرأ اصحابہ وراءہ فخلت علیہ قال فنزل القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فهذا في المکتوبۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز میں قرات کی تو آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے بھی قرات کی، جس کی بنا پر آپ پر قرات مختلط ہو گئی، جس پر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ آیت نازل ہوئی، بس یہ آیت فرض نماز کے بارے میں ہے۔ تو دیکھیں یہ جو تفسیر پیش کی گئی عبداللہ بن عباس کی، اس سے دو باتیں معلوم ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ یہ آیت جو سورہ اعراف کی ہے یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام اس آیت سے پہلے امام کے پیچھے قرات کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو
باجماعت نماز میں خاموش رہنے اور قرآن کو سننے کا حکم دیا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا۔ جہاں تک بات ہے اس تفسیر کی سند کی، تو الحمدللہ اس کی سند بالکل صحیح ہے اور اس کا مخالفین کو بھی اعتراف ہے۔ مثلا ارشاد الحق عصری صاحب اہل حدیث کے ایک عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کا آپ حوالہ یہ ذرا سن لیں۔ وہ بھی اس اثر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ اثر صحیح ہے، اور یہ توضیح الکلام کتاب ہے۔ اس کتاب کی تعریف کرنے والے جو ان کے بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے بھی آپ نام ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ فضیلت الشیخ سید محدث محب اللہ شاہ راشدی صاحب ہیں، اس کے علاوہ یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد علی صاحب ہیں، اس کے علاوہ مفتی الاثر استاد العلماء حضرت مولانا محمد صدیق صاحب ہیں، اس کے علاوہ جی ان کے محقق حضرت مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہیں۔ تو یعنی ان حضرات کی ان کو تائید حاصل ہے، اور یہ ارشاد الحق عصری صاحب کے نزدیک یہ جو تفسیر ہم نے پیش کی ہے صحیح ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامعین ایک اور اثر بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کتاب القرات کے حوالے سے، وہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ ہمارے پاس یہ کتاب القرات موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ یہ ذرا سن لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ المؤمن فی ساعۃ الاستماع الیہ الا فی صلاۃ مفروضۃ او مکتوبۃ او یوم جمعۃ او یوم فطر او یوم اضحیٰ یعنی وذکر القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ آیت و اذا قرئ القرآن کے پیش نظر مومن پر کوئی پابندی نہیں، اس کو گنجائش ہے کہ سنے یا نہ سنے، مگر فرض نماز جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی ان حالات میں اس کو بہرحال خاموش رہنا اور سننا ضروری ہے۔ تو دیکھیں سامعین، اس دوسری تفسیر میں بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ جی مومن کو اس آیت کے پیش نظر عام حالات میں تو ٹھیک ہے کہ وہ سنے نہ سنے، لیکن نماز کے متعلق فرماتے ہیں، جمعے کے متعلق فرماتے ہیں، عید الفطر کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے اندر تو اس کو سننا ہی سننا ہے، خاموش رہنا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس کے علاوہ عبداللہ بن عباس کی جو دوسرا اثر ہم نے پیش کیا سامعین، یہ دوسرا اثر میں آپ کے سامنے صحابہ کی تفاسیر میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی یہ آپ اثر ملاحظہ فرمائیں، کتاب القرات ہمارے پاس ہے، یہ آپ سنیں کیا لکھتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہ قال عبداللہ فی قراءۃ خلف الامام انصت للقرآن کما امرت فإن فی القراءۃ لا شغلا سیکفی کذلک الامام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے خاموشی اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ خود پڑھنے کی وجہ سے امام کی قرات سننے سے آدمی رہ جاتا ہے اور امام کا پڑھنا ہی تمہیں کافی ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے قرات خلف الامام کے بارے میں، کس چیز کا؟ خاموش رہنے کا۔ تو عبداللہ بن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے خاموش رہا جائے گا اس آیت کے تحت۔ یہ اثر بھی سامعین صحیح ہے، اس کی سند پر بھی کوئی جرح نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی ہمارے پاس صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں اس تفسیر میں، لیکن میں فی الحال ان پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ کتاب القرات کے اندر دیکھ لیجئے گا کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت مجاہد یہ بھی تابعی ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ جو مفسرین ہیں، مفسرین نے بھی اس آیت کے متعلق یہی بات لکھی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ حوالے نقل کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ آپ ذرا تفسیر ابن جریر کے متعلق سن لیں، ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ كَانَ أُمِرَ بِاسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ وَكَانَ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ يَأْتَمُّ بِهِ يَسْمَعُ وَفِي الْخُطْبَةِ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ لِصِحَّةِ الْخَبْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا، کہ ان تمام اقوال میں سب سے زیادہ صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ یہ آیت یعنی اذا قرئ القرآن کا شان نزول نماز اور خطبہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ تو سامعین یہ دیکھیں آپ کہ اس تفسیر کے اندر علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق سب سے زیادہ صحیح قول اور بہتر بات یہی ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں اور خطبے کے بارے میں۔ اور علامہ ابن جریر یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کہی کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، وہ اس وجہ سے قلنا، وہ ہم نے یہ جو بات کی وہ اس وجہ سے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح حدیث جو ہے وہ ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام قرآن پڑھے فَأَنصِتُوا، تم خاموش ہو جاؤ۔ تو دیکھیں علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول نماز ہے، اور نماز میں امام قرآن پڑھے گا اور مقتدی کو کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ ایسے ہی یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ لما ذکر تعالی ان القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة امر تعالی بالانصات عند تلاوته اعظاما له واحتراما له كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ولكن يتأكدوا وذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم مومنوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت کا موجب ہے، تو اس کے بعد قرآن کریم کا احترام اور تعظیم کا عملی ثبوت پیش کرنے کا طریقہ بتلایا اور حکم دیا کہ قرآن کی قرات کے وقت تم خاموش رہو، نہ جیسا کہ مشرکین قرآن سنتے وقت شور و غل مچایا کرتے تھے، لیکن احادیث سے موقت طور پر خاموش رہنے کا حکم صرف امام کے پیچھے فرضی نمازوں میں اقتدا کرنے والوں کے لیے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، پس جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کرو اور جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ تو دیکھیں سامعین، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے اور نماز کے اندر مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم ہے، اس وجہ سے کہ حدیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے، وہی علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ والی بات۔ ان کے علاوہ سامعین امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ ذرا یہ عبارت سن لیں کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، کہ وہ لکھتے ہیں کہ انا لا ننکر نزول هذه الآية في الصلاة او في الصلاة والخطبة كما ذهب إليه من ذكرنا قوله من سلف هذه الأمة غير أنهم أو بعض من روى أنهم اختصروا الحديث فقالوا في الصلاة مطلقا، کہ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں یا نماز اور خطبے دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ امت کے اسلاف کے اقوال ہم نے نقل کیے، لیکن ہمارا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے یا ان میں سے بعض نے حدیث کو مختصر کر دیا ہے اور اس آیت کا شان نزول مطلقاً نماز کو قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں سامعین، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ بھائی اس آیت کا شان نزول نماز ہے یا نماز اور خطبہ ہے، یعنی یہ آیت جو سورہ اعراف کی ہے یہ نماز کے بارے میں ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر امت کے اسلاف کے اقوال بھی پیش کیے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی اس کو صرف نماز کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس آیت کے عموم میں خطبہ بھی شامل ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ تو یہ آیت نماز کے بارے میں ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ خود مخالفین کے بھی کچھ اکابر، مثلا قاضی شوکانی صاحب، ان کی بھی ذرا آپ ایک عبارت سن لیں، وہ کیا لکھتے ہیں نیل الاوتار کے اندر، ذرا آپ یہ عبارت سن لیں۔ وہ لکھتے ہیں، قاضی شوکانی صاحب لکھتے ہیں کہ لأن عمومات القرآن والسنة قد دلت على وجوب الانصات والاستماع والتوجه وحال قراءة الامام للقرآن غیر منصت ولا مستمع، کہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یعنی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب امام قراءت قرآن کر رہا ہو تو مقتدی کو اس وقت انی وجہت والی جو دعا ہے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کی وجہ لکھتے ہیں لأن عمومات القرآن، کیونکہ قرآن کریم اور سنت کے عمومات اور اکثر دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو اس وقت مقتدی پر انصات یعنی خاموش رہنا
اور استماع یعنی غور سے سننا واجب ہے، حالانکہ اس حالت میں امام کے ساتھ پڑھنے والا استماع اور انصات پر عامل نہیں ہے، حالانکہ اس حالت میں امام کے ساتھ پڑھنے والا استماع اور انصات پر عامل نہیں ہے۔ تو سامعین یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ قاضی شوکانی صاحب بھی مانتے ہیں کہ جی قرآن اور سنت کا عموم یہی کہتا ہے کہ جی امام جب قرآن پڑھ رہا ہو، امام جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو خاموش رہنا چاہیے، اگر پڑھا جائے گا تو پڑھنا انصات اور استماع کے خلاف ہوگا۔ تو یہ اہل حدیث کے اکابر میں سے ہیں، یہ بات تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور آخری حوالہ میں رکھتا ہوں انہی مخالفین کا، اہل حدیث کے اکابر میں سے حافظ محمد گوندلوی صاحب، وہ لکھتے ہیں خیر الکلام میں، ذرا آپ یہ عبارت سن لیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جی یہ آیت نماز کو بھی شامل ہے، خواہ اس طرح شامل ہو کہ اس آیت میں مقتدیوں کو خطاب ہے یا سب مسلمانوں کو جس میں مقتدی بھی داخل ہے، یا اس طرح شامل ہو کہ خطاب تو کفار کو ہو مگر نمازی اور سب مسلمان عموم علت کی بنا پر داخل ہوں۔ تو دیکھیں سامعین، یہ حافظ صاحب بھی مانتے ہیں، حافظ محمد گوندلوی صاحب، کہ جی اس آیت کے اندر یعنی یہ آیت نماز کو بھی شامل ہے، انہوں نے بھی اس سے انکار نہیں کیا۔ تو یہ تقریباً جو میں نے آپ کے سامنے اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے آثار، مفسرین کی جو ہے وہ تفاسیر اور خود اہل حدیث اکابر میں سے دو حضرات کی جو ہے وہ عبارتیں آپ کے سامنے رکھی، ان سب سے معلوم کیا ہوا؟ ان سب سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ آیت نماز کے بارے میں کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، یہ سب اس بات کو مان رہے ہیں، صحابہ سے لے کر خود اہل حدیث کے اکابر بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں، اس سے انکار نہیں ہے۔ ایک بات، اگر آج کوئی پھر اس بات کا انکار کرتا ہے کہ نہیں جی یہ آیت نماز کے بارے میں نہیں ہے، تو پھر وہ سوچ لے کہ وہ امت کے اتنے یعنی جو اسلاف گزرے ہیں ان سب کا انکار کر رہا ہے اور اپنے اکابر کا بھی انکار کر رہا ہے۔ دوسری بات جو اس تشریح یعنی ان سب آثار کی تشریحات سے معلوم ہوئی، وہ یہ بات معلوم ہوئی کہ بھائی یہ آیت جب نماز کے بارے میں ہے تو مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے، تبھی اس آیت پر عمل ہوگا، پڑھنا نہیں چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے امام کے قرآن کو جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے قرآن کو غور سے سنے، خاموش رہے۔ اب اگر پڑھے گا تو پھر یہ انصات اور استماع، یہ جو اس آیت کے اندر حکم دیا گیا، یہ اس کے خلاف ہوگا۔ تو ان تشریحات سے یہ بات معلوم ہوئی۔ یہ پہلی دلیل تھی سامعین جو ہم نے اپنے جو ہے عمل پر پیش کی، اور الحمدللہ میں یہاں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی، قرآن کی آیت کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ صحابہ کے اخبار رکھے، صحابہ کے آثار رکھے، تابعین کی بات رکھی، اور اسی طریقے سے جید مفسرین کی بات رکھی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خود اہل حدیث اکابر کی بات رکھی ہے کہ وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، اپنی طرف سے بات نہیں کی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے، چاہے وہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو، پڑھنی چاہیے، یا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی پہلے نمبر پہ قرآن کو پیش کریں، اور جس طرح قرآن کو ہم نے اسلاف کی تشریحات اور تفسیر کے تحت پیش کیا ہے اس طرح پیش کریں، اپنی من مانی نہ چلائے۔ اگر اپنی من مانی تفسیر پیش کرنا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ تو یہ ہماری پہلی دلیل ہے۔